الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج جس بارے میں آپ حضرات سے بات کرنا چاہوں گا، آپ سب واقف ہوں گے کہ مرزا علی جہلمی اور حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی جو مناظرے کے بارے میں ڈیبیٹ چل رہی تھی، اختلافات چل رہے تھے، اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں صرف اپنی جو نسل ہے، اپنی جو عوام الناس ہے، اپنی جو ینگ جنریشن ہے، ان سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حقیقت کیا ہے، ان دونوں حضرات کے درمیان حقیقت کیا ہے، معاملہ کیا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص جنگل میں جاتا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے شام ہو جاتی ہے۔ ایک بڑے درخت کی شاخ کو وہ چیرا لگا کے اپنی جو کلہاڑا ہے اسی چیرے کے اندر پھنسا دیتا ہے کہ صبح تک یہ نرم ہو جائے گا تو میں یہاں سے آگے شروع کروں گا۔ اب یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کو ایک بندر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس شخص لکڑہارے کے جانے کے بعد وہ بندر زمین پر اترتا ہے اور وہ کہاڑی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کلاڑی نکالنے کی کوشش میں وہ اپنے پاؤں اندر گھسا کے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کلاڑی تو نکل جاتی ہے لیکن اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے۔ اب یہ چھوٹا سا واقعہ عام کن ذہن انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ میرا جہاں تک اندازہ ہے، بہت شروع سے ہم سکول کی کتابوں میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں، یہ قصے کہانیاں، کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ اب عقیدہ، نظریہ، یہ سب کیا ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ ان دونوں حضرات کی بحث کے بارے میں بات کروں، آپ کو سمجھاؤں کہ حقیقت میں بحث ہے کیا۔ مرزا علی مرزا جہلمی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو کتاب اور سنت، یہ دو چیزیں دی ہیں، وہ خود اس چیز کو سرچ کرے، خود سمجھے اور خود عمل کرے۔ مثال دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موچی جب بیمار ہو جائے اور اس کو پیٹ کا آپریشن کرنا پڑ جائے تو وہ اپنے دو موچیوں کو بلا کے کہے یا خود ہی اپنا پیٹ کاٹ کے آپریشن کرے، نہ کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اب آپ خود اپنے دماغ سے اندازہ لگائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، خود تحقیق کرو اور خود جو احکامات سمجھ آتے ہیں ان پر عمل کرو، نہ کہ کسی کے عقیدے کو فالو کرو۔ دوسری طرف مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، 4 امام ہیں، آپ کسی ایک امام کو فالو کرو، انہوں نے جو جدوجہد کرنی تھی وہ کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اب ان میں سے ایک امام کو لو اور اس کو کمپلیٹ طریقے سے، پورے طریقے سے فالو کرو، کیونکہ قرآن اور حدیث اتنا آسان نہیں سمجھنا جتنا کہ مرزا علی صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اٹھ کے قرآن اور حدیث کھول کے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، ایک موچی سے آپ جا کے مسئلہ پوچھیں طلاق کے بارے میں، وہ کیا آپ کو بتا سکے گا؟ ایک ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کہ یہ بلڈنگ 6 منزلہ بنانی ہے، اس میں کتنا سیمنٹ لگے گا، کیا وہ بتا سکے گا؟ ایک مستری سے جا کے پوچھیں کہ اس کا دل کا آپریشن کرنا ہے، کیا کر لو گے، کیا وہ کر سکے گا؟ کامن سینس کی بات ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ میری سمجھ میں اب یہ نہیں آ رہا کہ مرزا علی جہلمی صاحب کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ علماء کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، جو امام پہلے گزر چکے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس چیز میں اگلی امت کو آسانی دینے کے لیے تاکہ وہ ان بحثوں میں نہ پڑیں۔ لیکن مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، دوبارہ سے شروع کرو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ مت ڈالو۔
مفتی صاحب کہہ رہے ہیں تو فرقہ مت ڈالو، لیکن مرزا صاحب فرما رہے ہیں نہیں، نیا فرقہ نکالو جس میں سب لوگ اپنی مرضی سے قرآن اور سنت کو کھول کے جو مسئلے مسائل سمجھ میں آتے ہیں اس کو فالو کریں گے۔ تو مرزا صاحب خدا کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، امت کو گمراہ نہ کریں، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ جس کا کام اسی کو ساجے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی بچپن میں یہ کہانی پڑھی ہوگی، اس کا مطلب آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے مجھ سمیت، لیکن خصوصاً اپنے لیے دعا کریں تاکہ صبح اٹھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس کا کام اسی کو ساجے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کے عقیدے کی طرف نہیں جاؤں گا، آپ کو آپ کا عقیدہ مبارک ہو، لیکن خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں امت کو خراب نہ کریں، امت کو تفرقے میں مت ڈالیں۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو فالو کرو، امام شافی کو فالو کرو، امام احمد ابن حنبل کو فالو کرو، امام مالک کو فالو کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان چاروں نے محنت کی، امت کے لیے کی، کہ آنے والی امت کے لیے آسانی ہو، تو ان چاروں میں سے آپ تحقیق کریں، ان کو فالو کریں۔ پیٹ کا درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ چیک کرے گا کہ پیٹ میں کیا ہے، نہ کہ خود ڈاکٹر کی کتابیں کھول کے دیکھنا ہے کہ پیٹ میں مسئلہ کیا ہے۔ اتنی آسان بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ رب العزت آپ کو سمجھ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔